حاضرین جماعت، کل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مغرب وہ علاقہ ہے جسے شمالی افریقہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں امام کے ظہور اور ظہور سے متعلق اہم واقعات کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ جماعت میں سے کچھ افراد نے امام مہدی کے بارے میں ایک وضاحت طلب کی ہے کہ شاید ان کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوئی کہ ہمارے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور اثنا عشریوں کے مہدی المنتظر کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ انتہائی واضح فرق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں کہیں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی الجھن پیدا ہو سکے۔ پھر بھی میں گزارش کرتا چلوں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بتایا گیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے امام اسماعیل علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ہم اسماعیلی کہلوائے، جبکہ ایک گروہ نے ان کے بھائی موسیٰ کاظم کو امام مانا اور ان کی اولاد میں ان کے سلسلے میں جو ائمہ ہوئے، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور اس کے بعد حسن عسکری کے بعد کہتے ہیں محمد مہدی نام کا کوئی چھوٹا سا بچہ تھا جو ان کے نزدیک امام مہدی تھے اور جو انتہائی بچپن میں غائب ہو گئے، اور وہ تو اب تک غائب ہے، اور بقول ان کے وہ قیامت کے قریب کبھی ظاہر ہوں گے اور دنیا پہ امن و امان قائم کریں گے۔ تو اثنا عشریوں کے امام مہدی یا بعض سنی حلقوں میں بھی امام مہدی کا تصور پایا جاتا ہے، جو مہدی المنتظر جن کا انتظار کیا جاتا ہے، اور وہ مہدی اب تک غائب ہے۔ اس مہدی کا امام مہدی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، حضرت امام رضی عبداللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند، اور جن کا ظہور مغرب میں آ کر ہوا، اور وہاں وہ امام غائب تھے۔ ہمارے امام مہدی کے ظہور کا مطلب کوئی غائب سے ظاہر آنا نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا میں ظاہر ہی تھے، لیکن دور سطر کی وجہ سے، حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اپنی حقیقت کو پوشیدہ رکھتے، اس وجہ سے وہ ائمہ مستورین تھے، یعنی لوگوں کی نظروں سے اپنی حقیقت کو چھپانے والے ائمہ۔ اور جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ امام مہدی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کے دور سے ہماری امامت کے ساتھ ساتھ، ائمہ کے امامت کے ساتھ ساتھ خلافت کی بھی پھر سے بنیاد پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا مولا مرتضی علی کے زمانے میں آپ کے پاس امامت و خلافت دونوں تھی۔ آپ کے بعد حضرت حسن علیہ السلام نے جب خلافت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تو امامت اور خلافت پھر سے جدا ہو گئی، جو اب تک جدا تھی، اور اب جا کے پھر سے امامت اور خلافت ایک ساتھ جمع ہوئے جب امام مہدی علیہ السلام نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی ظاہر کیا۔ اور یہ مغرب میں اور اس کے بعد مصر میں، ایجپٹ میں فاطمی ائمہ کی امامت اور خلافت تقریباً 200 سال رہی، جو حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے زمانے میں جا کر ختم ہوئی، جبکہ آپ کے بعد پھر اسی قسم کا ایک جھگڑا سامنے آیا کہ آپ کے بعد کون امام ہے، اور ہم اسماعیلی امام نزار علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے نزاری کہلوائے، جبکہ ایک اور طبقے نے امام کے دوسرے بیٹے مفتی علی کو امام مانا، اور جو آگے چل کے بوہری کہلائے، جو آج ہم جانتے ہیں بوہرا ہمارے درمیان بہت سے لوگ موجود ہیں۔ یہ عرصہ امام مہدی علیہ السلام سے لے کر اور امام مستنصر باللہ علیہ السلام، کچھ عرصہ مغرب میں، اور اس کے بعد امام معز علیہ السلام سے لے کر مصر میں، ایجپٹ میں انتہائی جاہ و جلالی کے ساتھ، جاہ و حشمت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، اور تاریخ اسلام میں اور تاریخ اسماعیلیہ میں ایک سنہرا باب چھوڑا ہوا۔
علم و حکمت کی ترقی ہوئی، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فاطمی ائمہ کا بنیادی مقصد علم اور روحانیت کو پھیلانا تھا۔ انہوں نے کبھی سازش کر کے غلط راہوں سے کبھی بھی خلافت کے پیچھے یا حکومت کے لیے کام نہیں کیا۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے حکومت کو دعوت کے لیے ایک انتہائی مؤثر اور طاقتور ذریعہ کے طور پر استعمال کیا، لیکن بنیادی طور پر اسماعیلی ائمہ خلافت کے پیچھے نہیں لگے رہے، بلکہ علم و حکمت کی فراوانی کے لیے، روحانیت کی ترقی کے لیے اور روحانیت کی فراوانی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے دوسرے علاقوں میں آپ دیکھیں اور اس کے مقابلے میں اسماعیلی ائمہ کو دیکھیں، جب ان کے پاس حکومت آئی انہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ علم کو، روحانی اور فاطمی اور شیعہ علوم کو اتنی ترقی دی کہ خلافت تو بہت جلد ختم ہوگی۔ اسماعیلیوں پر ہزاروں قسم کے ظلم ڈھائے گئے، لیکن اسماعیلی عقائد کو نہ مٹا سکے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت کے ذریعہ نہیں بلکہ دعوت کے ذریعہ، علوم کے ذریعہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا، اور بہت وسیع علاقے میں انہوں نے دعات کو بھیجے تھے، داعیوں کو بھیجا تھا جنہوں نے دعوت کا کام کیا اور بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو اسماعیلی حلقے میں داخل کیا۔ چنانچہ میں مختصراً کچھ دعوت کے بارے میں اور داعیوں کے بارے میں گزارش کرتا چلوں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت مضبوط ہو گئی تو آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت امام قائم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا۔ باقاعدہ اس زمانے میں ایک امام اپنے بعد ہونے والے امام کا اپنی زندگی میں بہت پہلے لوگوں کے سامنے بھرے دربار میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ میرے بعد میرا فلان بیٹا امام ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ امام کے دور میں، یعنی جب میں یہ دور کہتا ہوں تو کسی ایک امام کا دور آپ نہ لیں، چند اماموں کا دور لیں، اس لیے کہ اگر کسی دائی کا ذکر آتا ہے تو وہ دو تین ائمہ کے ادوار میں، دو تین ائمہ کے زمانے میں گزرتے ہیں، اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ ہم مغرب کے ائمہ کے وہاں سکونت پذیری کو ایک دور میں لے لیں یا فاطمی خلافت کے دور کو ہم ایک ہی دور میں لے لیں، تاکہ ہم جامعیت کے نگاہ سے ان تمام چیزوں کو بیک وقت دیکھ سکیں۔ چنانچہ امام کے دور میں ایران میں شاعر رودکی دعوت کا کام کرتے تھے، جو ایک بہت بڑے شاعر گزرے اور وہاں دعوت کے کام کے سلسلے میں اسماعیلی حلقے میں داخل ہوئے۔ ان کا ذکر اس لیے ضروری ہو گیا کہ یہ وہ فدائی تھے کہ جنہیں اپنے عقائد کی وجہ سے، امام کی ذات سے محبت کی وجہ سے کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ وہ اپنے اشعار میں اسماعیلی ائمہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حالات ایسے ناسازگار تھے، حالات ایسے خراب تھے کہ ان علاقوں میں، ایران میں، ماوراء النہر میں، خراسان میں، جہاں ہمارے دائیوں اور پیروں نے کام کیا، جہاں اسماعیلی ائمہ کا نام لینا بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ شاعر رودکی کو بھی اپنے اسی عقیدے کی وجہ سے ابتدا میں ان کی حالت اچھی تھی، لیکن بعد میں انہیں سزا دی گئی اور ان کی آنکھیں ضائع کر دی گئی، انہیں اندھا کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں ان کے سر کو دبا کے رکھا گیا، جن کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو تھی وہ ضائع ہو گئی تھی۔ خراسان اور ماوراء النہر میں دائی ابو عبداللہ محمد بن احمد النصفی اور ان کے ساتھ اور ان کے بعد ابو یعقوب السجستانی دعوت کا کام کرتے تھے، جنہوں نے انتہائی کامیابی حاصل کی، لیکن وہاں بھی عباسی خلیفہ کی ناراضگی اور سازش کی وجہ سے، عباسی خلفاء کا دارالخلافہ بغداد میں تھا، لیکن جہاں جہاں ان کے اثرات تھے یہی کوشش کرتے تھے کہ فاطمی ائمہ اور ان کے لیے کام کرنے والے کو تکالیف پہنچائی جائے۔ چنانچہ وہاں ایک سازش کے تحت اسماعیلیوں کا قتل عام کیا گیا، اور قتل عام میں بہت سارے اسماعیلی مارے گئے، جس میں دائی النصفی بھی شہید ہوئے، اور اس قتل عام کو ہم اسماعیلی تاریخ میں اور اسماعیلی لٹریچر میں المحنۃ العظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی بہت کڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، یعنی اتنا بڑا قتل عام تھا کہ اسے ہمارے دائیوں نے المحنۃ العظمیٰ کا نام دیا، یعنی ہم پر ایک بہت کڑی اور بہت بڑی آزمائش کا دور تھا۔
دائی ابن حوشب نے جو کہ یمن میں تھے اور میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے مختلف علاقوں میں دائیوں کو بھیجا تھا، تو انہوں نے اپنے بھتیجے الہیثم کو سندھ بھیجا تھا۔ کتنے سال پہلے کی بات، 1100-1200 سال پہلے سندھ میں اسماعیلیوں نے دعوت کا کام کیا ہے، اور نہ صرف یہاں آخر انہوں نے دعوت ہی کا کام کیا بلکہ ملتان میں اسماعیلی حکومت قائم ہو چکی تھی، اسماعیلی ریاست قائم ہو چکی تھی اور بہت شان و شوکت تھی۔ لیکن محمود غزنوی، جس کا نام آپ نے سنا ہے، اسماعیلیوں کا اور اسماعیلی عقائد کا کٹر دشمن، اس نے پہلے ملتان میں اور اس کے بعد اس کے قریب کے علاقے میں جہاں اسماعیلی بسنے گئے تھے، ان کا اثر و رسوخ ہوا تھا، ان دونوں ریاستوں کو محمود غزنوی نے اپنے دور میں تباہ کر دیا۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے دور میں 2 مرتبہ مصر کی طرف توجہ کی۔ یہ بہت اہم بات ہے ہماری اس تاریخ میں کہ امام کوشش کرتے رہے کہ ایجپٹ، مصر کس طرح ہاتھ آ جائے، اس لیے کہ دور اندیشی کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے کہ اسے آج نہیں تو کل ہمیں اپنا مرکز بنانا ہے جہاں سے دنیا بھر کے اسماعیلیت کے لیے کام ہوگا۔ امام نے اپنی زندگی میں 2 مہم چلائی، لیکن ایک دفعہ خود ہمارے ہی سپاہ سالار کی غلطی کی وجہ سے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی بلکہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ درمیان میں کرامتا کا ذکر کرتا چلوں کہ امام کے دور میں کرمتیوں نے بہت شور مچایا، اور یہ کرمتی کون تھے یا کرامتا کون تھے؟ امام تقی محمد علیہ السلام نے اپنے دور میں، دور ستر کی بات ہے، اپنے ایک دائی حسین احوازی کو عراق کی طرف بھیجا تھا، اور عراق میں ان کی ملاقات حمدان بن اشعث سے ہوئی جو قرمت کے نام سے مشہور تھا، اور قرمت کا ایک مطلب یہ ہے کہ تیز قدم رکھنے والا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنے والا، اور کہتے ہیں کہ اس کا قد بہت پست تھا، بہت چھوٹی قد کا تھا، ٹھنگنا تھا، اس لیے وہ تیز قدم رکھ کے چلتا تھا، اس لیے اس کا نام قرمت پڑ گیا۔ ایک اور بھی نبطی زبان سے اس کی اصل نکالتے ہیں کہ وہ کرمیتا سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے سرخ آنکھوں والا، اور حمدان بن اشعث جو ہے اس کی آنکھیں بہت سرخ تھی، اس لیے اسے قرمتی کہتے تھے۔ بہرحال ان کا نام پڑ گیا قرمتی، اور ان کے گروہ کا نام کرامتا۔ یہ حمدان بن اشعث جب دائی حسین احوازی کو ملا تو بہت متاثر ہوا، اسماعیلی بنا اور دائی بنا، اور دعوت کے کام کے سلسلے میں امام تقی محمد جب انتقال فرما گئے، ان کی وفات ہوئی، آپ نے جامع تبدیل کیا، امام رضی عبداللہ امام ہوئے، آپ نے حسب معمول دائیوں کو خطوط لکھے، تو امام تقی محمد اور امام رضی عبداللہ ظاہر ہے 2 امام مختلف طور پہ خطوط لکھتے ہوں گے، ان کا طریقہ طرز تحریر مختلف ہوگی، تو دائی حمدان بن اشعث کو شک ہوا کہ یہ خط اس امام کا نہیں ہے جس کے لیے ہم دعوت کرتے تھے، چنانچہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ تم معلومات حاصل کرو کیا بات ہے۔ وہ گیا، امام نے بتایا کہ امام نے جامع تبدیل کیا ہے اور اب میری طرف سے دعوت ہو رہی ہے، اور امام نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں نہ معلوم کوئی شک تھی اور کوئی بات اس سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ حمدان بن اشعث کے پاس آیا اور انہوں نے تمام دائیوں کو جمع کر کے سلمیہ کی دعوت سے، اسماعیلی دعوت سے علیحدگی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دعوت سے علیحدہ ہوتے ہیں، اپنی علیحدہ دعوت انہوں نے شروع کی، لیکن اسماعیلی دعوت سے چونکہ وہ جدا ہوئے تھے، اس لیے اسماعیلی عقائد کے ساتھ کچھ حد تک ان کی مشابہت پائی جاتی تھی، اس لیے بہت جگہوں پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسماعیلی کرامتا سے نکلے ہیں یا کرمتی اسماعیلی ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامتا اس وقت ظاہر ہو گئے جبکہ ابھی اسماعیلی ائمہ دور ستر میں تھے، اور اسماعیلی ائمہ کرامتا کے بعد ظاہر ہوئے، اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسماعیلی کرامتا سے بنے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامتا اسماعیلیوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے، اور بعد میں انہوں نے توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ اور دہشت گردی شروع کی، ظلم و ستم شروع کیا، ان کے عقائد کیا تھے اور بعد میں انہوں نے کیا سے کیا کرنا شروع کیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ اس کا ذکر آتا ہے، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیلیوں کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد قائم کیا، کوشش کی کہ اسماعیلی ائمہ اور کرامتا ساتھ مل کر کام کرے، اور امام نے اس کو خوش آمدید کہا، لیکن درمیان میں کرامتا نے ایک مرتبہ مکہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ میں، بیت الحرام میں
جہاں اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی لوگوں کا قتل کرنے کی منائی تھی، کرامتا نے وہاں بھی قتل عام کیا، حاجیوں کو قتل کیا، اور حجر اسود کو، اس کالا پتھر کو جس پہ لوگ بوسہ دیتے ہیں حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں، اس نے حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑ کر وہ اپنے ساتھ لے گئے اور یہ مشہور کیا کہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے کام کیا ہے، ہم اسماعیلی ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ہم نے یہ ہنگامہ آرائی جو کچھ کرنی تھی وہ کی۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام نے ایک انتہائی سخت خط لکھا، غالباً ابو طاہر اس کا نام تھا اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اور امام نے سختی کے ساتھ لکھا کہ تو نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ جو ایام جاہلیت میں بھی جس کی منائی تھی، اور اس پر تر رہا یہ کہ تو ائمہ پہ اس کا دوش دے رہا ہے، تو ائمہ کچھ تو یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تو یہ کہہ دے کہ تو نے فاطمی امام کی طرف سے ایسا کیا ہے تو کیا امام مہدی تیرا خیر مقدم کرے گا؟ امام مہدی اس بات کو پسند کرے گا؟ امام نے فرمایا ہم اس سے مکمل براءت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے بہت برا کام کیا ہے اور وہ بھی ہمارے نام پر کیا ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم حجر اسود کو لے جا کر وہیں واپس نصب کر دو جہاں سے تم اس کو اٹھا کر لائے۔ اس کے بعد بہرحال اس وقت تو اس نے حجر اسود واپس نہیں کی، بعد میں امام منصور علیہ السلام نے بھی اسے لکھا، کچھ عرصے کے بعد کرامتا نے حجر اسود کو اٹھا کے اسی جگہ پہ واپس رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ آج حجر اسود پہ کہیں کہیں کچھ ٹوٹی کہیں سے ٹوٹنے کے کچھ نشانات پائے گئے ہیں، کہتے ہیں یہ جب کرامتا اسے اٹھا کر لے گئے تھے اسی وقت حجر اسود کو یہ نقصان پہنچا۔ اس کے بعد مختلف مقامات پر کرامتا حملے کرتے رہے، اور آخر جا کر امام معز علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حملے کے دوران غازی جوہر نے اس سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ایسے شکست دی کہ ان کی وہ طاقت نہ رہی جو پہلے استعمال کیا کرتے تھے، اور کافی حد تک ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ تو یہ کرامتا کی حقیقت ہے جو بیان کرنا ضروری تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں نے گزارش کی تھی کہ امام نے ایک شہر بنا کر مہدیہ اس کا نام رکھا تھا اور بہت مضبوط بنایا تھا، اور مولا نے فرمایا تھا کہ ابو یزید خارجی کے حملے کے وقت اس کی دولت فاطمیہ کی حفاظت کے لیے اس شہر کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ امام قائم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حملہ ہوا، ابو یزید خارجی صاحب الحمار، گدھے پہ چڑھ کے گھومنے والا دجال، حملہ آور ہوا اور تباہی مچاتا ہوا، اسماعیلی حکومت پر بھی حملہ آور ہوا اور مہدیہ کے قریب پہنچا، اسی علاقے پہ پہنچا جہاں تیر انداز کی تیر پہنچی تھی۔ ابھی امام قائم علیہ السلام اس کا مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اسی مقابلے کے دوران، اسی محاصرے کے دوران امام قائم علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ لیکن اگر امام قائم علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور کر دی جاتی تو ممکن تھا کہ ابو یزید خارجی کو طاقت مل جاتی کہ چلو فاطمی خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور لوگوں میں ایک حد تک بددلی پھیلی ہوئی ہوگی، اس لیے حملہ کارگر ہوگا۔ چنانچہ اس حالت کو روکنے کے لیے امام قائم علیہ السلام کی وفات کو 1 سال تک چھپایا گیا، اور درمیان میں امام منصور علیہ السلام نے امامت کو سنبھالی، اور امام منصور علیہ السلام کے دور میں ابو یزید خارجی کی بغاوت کو پسپا کی گئی، اور وہ خود بخود اس طرح پسپا ہو گئے کہ ان کے فوجوں میں پھوٹ پڑ گئی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور اس عالم میں ابو یزید خارجی بھاگا، لیکن امام منصور علیہ السلام کے فوجوں نے اسے گرفتار کر کے اور امام کے سامنے حاضر کیا، اور بہرحال اس کے قتل کے بعد، یعنی اس کے وفات کے بعد غالباً قید میں، امام نے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی خاص طور پہ مولا نے حفاظت کی۔ فاطمی ائمہ کی، بہت سے ائمہ کی آپ کو یہ خصوصیت ملے گی کہ اپنی تمام شان، دبدبہ اور طاقت کے باوجود اگر دشمن پہ غلبہ حاصل کرتے تھے تو انہیں جان بوجھ کے مارتے نہیں تھے، ایک دفعہ قابو میں آ گیا جیل میں ڈال دو، خود بخود مر جائے گا، اور ظلم نہیں کرتے تھے، یا کوئی کام کا آدمی ہو تو نہ صرف اسے زیر کرتے تھے بلکہ انعام و اکرام سے ایسے نوازتے تھے کہ بجائے بغاوت کے وہ امام کی حمایت میں کام کرنے لگتے تھے۔ چنانچہ امام نے ابو یزید خارجی کے اہل خاندان کو بھی بہت اچھی طرح سے رکھا۔ امام کے دور میں، امام قائم علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے دور میں، اور بعد میں فاطمی بحری بیڑے نے، فاطمی نیوی نے بہت شاندار کارنامے انجام دیے،
اور مختلف علاقوں پہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تمام فاطمی خلفاء کے دور میں، فاطمی حکومت کے دور میں بغاوت اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ کہیں سے کوئی سر اٹھاتا ہے، اسے دبایا جاتا ہے، کہیں کوئی علاقہ اچھا معلوم ہوتا ہے تو فاطمی ائمہ اس کی طرف آگے بڑھ کے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اور ان ہر ایک کو گنوانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں ممکن ہے اور نہیں باعث دلچسپی ہوگی۔ امام منصور علیہ السلام نے ابو یزید خارجی کو شکست دے کر اس شکست کی یاد میں ایک شہر کی بنیاد رکھی جو امام نے اپنے نام پہ منصوریہ نام رکھا۔ امام معز علیہ السلام کی ولادت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں بیک وقت 4 امام ایک زمانے میں جمع ہوتے ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے سامنے ان کے پڑ پوتے کی ولادت ہو چکی، امام مہدی، امام قائم، امام منصور اور امام معز علیہ السلام، یعنی اپنے پردادا کے نظروں کے سامنے امام معز علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ امام معز علیہ السلام کا دور فتوحات اور علم و حکمت دونوں لحاظ سے سنہرا دور ہے۔ اس دور میں شاندار کامیابی فتوحات کے میدان میں ہوئی اور فاطمی دعوت کے میدان میں انتہائی شاندار کامیابی، اور علم و حکمت کا بہت پھیلاوا ہوا اور دعوت کو منظم کیا گیا، دعوت کے ایسے طریقے بنائے گئے، دعوت کا ایسا سسٹم بنایا گیا کہ جس سے دائی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ترقی کرتے رہے اور علم و حکمت کے پھیلاؤ میں زیادہ استناد پیدا ہو، باتیں زیادہ مستند بنے۔ امام کے دور میں مثلا اگر دائی دعوت کے میدان میں کوئی مقالہ پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے دائی و دعات کے سامنے یا دائیوں کی مجلس میں، دعوت کی مجلس میں اسے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی امام بھی اسے سنتے ہیں اور امام اس سے قبول فرماتے ہیں، بعد میں دعوت کا وہ مواد لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک باقاعدہ انتظام کیا گیا، جو فتوحات کے بعد جو تعمیرات ہوئی ان میں انہیں جگہ دی گئی۔ چنانچہ امام معز علیہ السلام کے دور میں آج سے تقریباً 1010 سال پہلے 969 عیسوی سن 969 میں جوہر الثقلی نے، جو ہمارے نزدیک غازی جوہر کے نام سے مشہور ہے، مصر کی فتح کی اور ایجپٹ کو فتح کیا، اور فتح کرتے ہی انہوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی، قاہرہ المعزیہ، جو آج تک قاہرہ کے نام سے مشہور ہے، جسے انگریزی میں کیرو کہتے ہیں۔ اس شہر کی بنیاد رکھی جو 972 میں مکمل ہوئی۔ اس کا کچھ پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو ہماری تاریخ میں ایک ایسا دور ہے، سمجھئے کلائمیکس ہے، کہ جب اسماعیلی ائمہ نے اور اسماعیلی دعات نے اور اسماعیلی غازیوں نے، اسماعیلی سپہ سالار نے شاندار کام انجام دیا۔ سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے خصوصی طور پہ اپنے ایک فرمان میں مصر میں جو ہمارا دور گزرا ہے، ایجپٹ میں جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، مولا نے فرمایا تم ان کے حالات پڑھو۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے دور میں 2 مرتبہ کوشش فرمائی کہ ایجپٹ فتح کرے، اس کے بعد امام قائم علیہ السلام نے 1 دفعہ حملہ کیا۔ اس سے پہلے اور اس دوران دائی اپنا کام کرتے رہے، وہ تو زمین ہموار کرتے رہے، دائی لوگوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، عباسی فوجوں کے درمیان گھس جاتے تھے اور فوجوں کے درمیان جا کے فوجیوں میں اسماعیلی تعلیمات پھیلایا کرتے تھے، اتنی جرأت سے وہ کام لیتے تھے۔ چنانچہ اسماعیلی دعات، اسماعیلی دائی، اسماعیلی مشنری پھیلے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان اور رائے عامہ ہموار کر رہے تھے، لوگوں کی توجہ فاطمی ائمہ کی طرف مبذول کرا رہے تھے اور لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ جب فاطمی حکومت یہاں آ جائے تو لوگ اسے قبول کریں۔ اور اس دوران حالات امام کے لیے سازگار اور مصریوں کے لیے ناسازگار ہوئے کہ انہیں کچھ عرصے سے کوئی قابل وزیر نہ ملا کہ جس کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہو۔ دریائے نیل میں پانی کی کمی کی وجہ سے قحط آیا، لوگوں میں بہت خوف و ہراس پھیل گئے اور پریشانیاں لوگوں میں بہت بڑھ گئی، فوجوں کی تنخواہیں نہیں ملتی تھی، عوام میں ایک قسم کی بد امنی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران امام معز علیہ السلام
کو خطوط ملتے تھے کہ آپ آئیے اور ایجپٹ کی حکومت، مصر کی حکومت آپ سنبھالیں۔ چنانچہ امام نے جوہر الثقلی کو حکم دیا کہ تم ایک فوج تیار کرو۔ جوہر الثقلی یوں لگتا ہے کہ امام کے بہت بڑے وزیر تھے لیکن انتہائی ادنا حالت سے اوپر آئے۔ سکلیات سے، سسلی سے وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے جنہیں بیچا گیا تھا، اور امام کے غلاموں کے ساتھ وہ پلے، لیکن امام کی نظر التفات اس پہ پڑی، امام کی نظر خاص اس پہ پڑی۔ امام نے آہستہ آہستہ اس کو ترقی دی، امام کا کاتب بنا، امام کا سیکرٹری بنا، اور امام کی فوج کا سپاہ سالار بنا، اور امام نے حکم دیا کہ تم ایک فوج کی تیاری کرو، اور شاندار دبدبے والی فوج ہونی چاہیے، اور ہم ایجپٹ فتح کریں گے، ہمیں مصر سے دعوت آئی ہے۔ چنانچہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ یہ تیاری کی گئی۔ فوج کی روانگی سے پہلے جوہر الثقلی بیمار پڑا، بہت شدید بیمار، اتنا بیمار کہ بس موت سامنے ہے، ابھی مرا کہ اب مرا۔ امام بہت غمگین ہوئے۔ امام معز علیہ السلام جوہر الثقلی کی عیادت کو گئے اس کے گھر۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور امام اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑا اعزاز ہے کہ امام نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے کہ اس کی بیماری میں خود امام پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ امام نے جوہر الثقلی کی عیادت کرنے کے بعد باہر نکل کے فرمایا کہ جوہر اس بیماری میں نہیں مرے گا اور مصر اسی کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور یہ بغیر لڑے وہاں داخل ہوگا۔ ایک اور موقع پر امام نے جوہر الثقلی کے لیے اپنے اعتماد کا ایسا اظہار فرمایا کہ اگر کوئی بھی فوج نہ جائے، جوہر الثقلی اکیلا جائے تو تب بھی یہ مصر فتح کرنے والا ہے۔ گویا امام کی جانب سے یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ امام نے، غازی جوہر اور دوسرے سپاہ سالار کھڑے تھے، ان کو امام نے فرمایا کہ مصر کی فتح جنگ کیے بغیر ہی ہوگی، خون بہائے بغیر ہی ہوگی۔ تم اپنی چادروں میں، یعنی آرام کے ساتھ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم اپنی چادروں میں مصر میں داخل ہوگے اور وہاں ایک شہر کی بنیاد ڈالی جائے گی جس کا نام قاہرہ ہوگا۔ امام نے اس شہر کا نام بھی بتا دیا جو بعد میں ہونے والا تھا۔ چنانچہ امام کے فرمان کے مطابق جوہر الثقلی اپنی شاندار فوج لے کے روانہ ہوئے، اور امام کے درباری شاعر نے اپنے شعر میں اس وقت کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ گویا زمین پہ محشر ہے، قیامت برپا ہو گئی، اتنے افواج ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے سپاہی ہیں، اتنی دولت ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے زمین پہ محشر برپا ہو گئی۔ امام نے جوہر الثقلی کی بہت عزت افزائی کی، امام نے انہیں دعائیں دی، تمام سپاہ سالاروں سے امام نے حکم دیا کہ وہ پیدل چلے، حتیٰ کہ امام نے اپنے شہزادے کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی کچھ دور تک اپنے گھوڑے سے اتر کے جوہر الثقلی کو احترام دے، اس کی طرف عزت کا اظہار کرے۔ اور جب جوہر الثقلی روانہ ہو چکے تو امام اپنے گھر جا کے جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے اسے اتار کے تحفتاً جوہر الثقلی کو بھجوا دیا۔ اتنی امام کو جوہر الثقلی کی ذات پہ اعتماد تھا اور آپ سے اتنی محبت تھی، ایک ایسی ہستی جو انتہائی ادنا غلام سے امام کے نزدیک اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچے۔ جوہر الثقلی امام کی پیشن گوئی کے مطابق، جیسا کہ مولا نے فرمایا تھا، لڑے بغیر صلح و آشتی کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے، پہلے اسکندریہ میں، اس کے بعد فسطاط میں، اور ایک صلح نامہ ہوا مصریوں کے ساتھ، اور جوہر الثقلی نے انتہائی دانائی کے ساتھ، انتہائی دانش مندی کے ساتھ صلح و آشتی سے کام لیتے ہوئے صلح نامہ کے تمام شرائط ان کے لیے پورے کیے اور امن و امان قائم کی۔ فسطاط میں داخل ہوتے ہی، مصر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پہلا کام امام کے فرمان کے مطابق یہ کیا کہ اس شہر کی بنیاد رکھی جائے، القاہرہ۔ چنانچہ اس شہر کی بنیاد رکھی گئی، امام کے فرمان کے مطابق اس کا نام القاہرہ رکھا گیا۔ آج تک اس شہر کا نام القاہرہ المعزیہ یا قاہرہ معزیہ، معز کا قاہرہ، کائرو آف امام معز، اس نام سے آج تک یہ مشہور ہے، لیکن اب لوگوں کے ذہن میں صرف کائرو رہ گئی ہے جو آج ایجپٹ کا دارالحکومت ہے۔ چنانچہ القاہرہ کی بنیاد رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ غازی جوہر الثقلی نے
امام کے لیے، امام معز کے لیے اور امام عزیز کے لیے محلات بنائے ان کے رہائش کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ دنیاوی خلافت کی بنیاد پڑ چکی تھی، دارالخلافہ کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور القاہرہ کو دارالخلافہ بنانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ علمی کارکردگی کو بھی آگے سے آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، بہت شاندار مسجد جامع ازہر، جو صرف مسجد نہیں تھی بلکہ اس میں علم و حکمت کی تعلیم کی بنیاد رکھی گئی، مختلف قسم کے علوم کی تعلیم دی جانے لگی، جو بعد میں امام عزیز علیہ السلام نے اسے ایک یونیورسٹی کا درجہ دیا، اور آج تک یہ بات مانی جاتی ہے کہ جامع ازہر جو امام معز علیہ السلام کے دور میں، امام عزیز علیہ السلام کے دور میں جوہر الثقلی کے ہاتھوں وجود میں آئی، دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، اور آج بھی اسلامی ممالک میں جامع ازہر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر کوئی فتویٰ جامع ازہر کی طرف سے، وہاں کے مفتیوں کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے امت مسلمہ کے درمیان، تو آج بھی وہ سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ جامع ازہر کے مفتی نے فلان فتویٰ دیا ہے یا فلان اعلان کیا ہے۔ آج تک القاہرہ، کائرو اور جامع ازہر بظاہر ہمیں وہ نشانیاں نہیں ملتی قاہرہ کی، جو سوائے کے چند کھنڈرات کے کہ جو غازی جوہر نے بنیاد رکھی تھی، لیکن جامع ازہر آج بھی پکار پکار کر اسماعیلیوں سے اور دنیا والوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو فاطمی ائمہ نے کیا کام کیا، انہوں نے محض حکومت قائم نہیں کی بلکہ ان کا مقصد تھا امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے کام کرنا، بھلائی کرنی، اور اس میں انہیں جو وسائل ہاتھ آتے تھے اس کی استعمال کر کے اس کام کو آگے سے آگے بڑھاتے تھے۔ جب مصر کے حالات درست ہو گئے تو امام معز علیہ السلام مغرب سے مصر تشریف لائے، جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے، جو ہمارے تاریخ ہم نے 1400 برس پہلے شروع کی تھی اور 1000 سال تک آپ پہنچے ہیں۔ امام کے ساتھ جب امام مغرب سے مصر کی طرف گئے تو قاضی نعمان جو اس دور کے بہت بڑے ہمارے دائی اور بہت بڑے عالم اور قاضی القضات چیف جج گزرے ہیں، وہ اس وقت امام کے ساتھ تھے۔ جعفر بن منصور الیمن ابن حوشب جو یمن میں دعوت کا کام کر رہا تھا، جس کا چھوٹا بیٹا اپنے بڑے بیٹے ابو الحسن کی کارکردگی کی وجہ سے ناراض ہو کر امام کے پاس آ گیا تھا، امام قائم کے زمانے میں پہنچا تھا، وہ بھی امام معز علیہ السلام کے ساتھ مغرب سے مصر پہنچتا ہے، اور امام کا درباری شاعر بھی اس وقت امام کے ساتھ تھے۔ اور امام کے دور میں اور بعد میں امام کے دور میں جعفر بن منصور الیمن کو بہت ہی اچھا مقام ملتا ہے، اور قاضی نعمان بہت اعلیٰ پائے کے ایک اسماعیلی عالم گزرے ہیں کہ جسے دنیا قبول کرتی ہے، اور اسماعیلی اس پہ بجا طور پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور ایسے بڑے بڑے دعات گزرے ہیں۔ امام معز اپنے دور میں خلافت جب مصر میں قائم ہوئی تو وہ متعصب نہیں تھے دوسرے لوگوں کی طرح کہ اگر سنی حکومت ہے تو صرف سنی ہی ہونی چاہیے، بلکہ امام کے دور میں جو بھی قابل آدمی ہے حکومت کا عہدہ مل سکتا ہے۔ کوئی سنی قابل آدمی ہے امام اسے حکومت دیتے ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، امام انہیں اپنے حکومت سے اعلیٰ عہدہ دیتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں برتتے، اس لیے کہ امام بظاہر یا بباطن کسی ایک فرقے کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے امام کا یہ کام ہوا کرتا تھا۔ جعفر بن منصور الیمن جو ہمارے دائی گزرے اس دور میں، ان کو امام معز علیہ السلام نے بہت ہی اعلیٰ مقام دیا تھا ان کے علم کی وجہ سے، کیونکہ جعفر بن منصور الیمن عام طور پہ علوم باطنیہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام نے ان کی رہائش، جعفر بن منصور الیمن کی رہائش اپنے رہائش سے قریب رکھی تھی، اور جہاں امام جاتے تھے دائی جعفر ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور امام کو ان سے بہت لگاؤ اور بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ قاضی نعمان بیمار ہوئے تو
حکومت کے بہت سے سرکردہ افراد جو ہے وہ عیادت کے لیے قاضی نعمان کے پاس گئے، اور قاضی نعمان جب بیماری سے صحتیاب ہوئے اور امام کے حضور میں آئے تو امام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری عیادت کے لیے کون کون آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب آئے تھے لیکن جعفر بن منصور الیمن نہیں آئے تھے۔ ممکن ہے کہ شکایت کے لہجے میں کہا کہ وہ میرے گھر میری عیادت کو نہیں آئے۔ امام کو یہ بات پسند نہیں آئی تھا کہ قاضی نعمان کے دل میں جعفر بن منصور الیمن کے لیے کوئی غلط خیال ہو۔ چنانچہ امام نے ایک کتاب قاضی نعمان کو دی کہ دیکھو تو یہ کیسی کتاب ہے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ امام نے فرمایا بتاؤ کس نے لکھی ہے؟ اس نے کہا خداوند سرکار اس اعلیٰ پائے کی کتاب سوائے آپ کی ذات مبارکہ کے اور کون لکھ سکتا ہے؟ امام نے فرمایا وہی شخص ہے جس کی تم شکایت کر رہے ہو، جعفر بن منصور الیمن۔ کہتے ہیں قاضی نعمان کو اس بات سے بہت احساس ہوا اور اپنے دل سے اپنی ناراضگی کو ختم کی اور منصور الیمن کے پاس جا کے جعفر بن منصور الیمن کے پاس جا کے معذرت کی اور اپنا دل ان کی جانب سے صاف کیا۔ جب مصر فتح کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ فوراً ہی بعد اسماعیلیوں نے اور اسماعیلی فوج نے شام پر بھی سیریا پر بھی فتح حاصل کیا، اور اس وقت کرامتہ کی جانب سے شام پر حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ مصر کی طرف بڑھے، لیکن جوہر الثقلی نے ان کی طاقت کو بعد میں ختم کیا۔ امام معز علیہ السلام انتہائی عدل پسند تھے، انتہائی عادل تھے اور انصاف پسند تھے۔ آپ نے اپنے حکومت کے لوگوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ شاہی طعام کے لیے، کیونکہ امام کے لیے، خلیفہ کے لیے اور اہل خاندان کے لیے اگر بازار سے خوراک اور دوسرے سامان خریدے جائیں اور بیچنے والے کو یہ پتا ہو کہ یہ خلیفہ کے لیے جا رہا ہے تو ممکن ہے وہ کچھ لحاظ کر کے اور نقصان کر کے کم قیمت میں دیں گے۔ اس لیے امام نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس قیمت میں عوام بازار سے سامان خریدتی ہے ہمارے لیے بھی اسی قیمت پہ لاؤ، کوئی امتیاز نہ برتا جائے، مکمل طور پہ لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے اور لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سامان امام کے لیے خریدا جا رہا ہے، مبادا وہ اپنے لیے نقصان برداشت کریں گے۔ چنانچہ امام نے اپنی جانب سے یہ پوری کوشش فرمائی کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف رہے اور امام کی وجہ سے یا خلیفہ کی وجہ سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ امام کے بعد امام عزیز علیہ السلام کے دور میں مصر میں کافی خوشحالی رہی اور رعایا بہت آرام، چین اور اطمینان سے رہے۔ امام عزیز علیہ السلام کے عہد میں ہی جامع ازہر کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور آپ کے دور میں آپ کے وزیر یعقوب بن کلس گزرے ہیں جنہوں نے دعوت کے کام میں اور خاص طور پہ داعیوں اور دعوتوں کو مرتب کرنے میں بہت شاندار خدمات انجام۔ علم فاطمیوں کے دور میں علم اور ادب کو ترقی دینے میں انہوں نے بہت کام کیا، اور امام عزیز علیہ السلام ان کی ذات سے بہت محبت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ یعقوب بن کلس جب ایک دفعہ بیمار ہوا تو امام عزیز علیہ السلام اس کی عیادت کو گئے۔ پھر یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر امام کسی کی عیادت کو جاتے ہیں، تیمارداری کو جاتے ہیں، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ شخص ہمارے دعوت میں یا امام کے قربت میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کی بیماری کو دیکھ کر امام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ شاید جان لیوا ثابت ہو، چنانچہ اس وقت امام نے یہ فرمایا تھا کہ یعقوب بن کلس اگر دولت دے کر میں تمہاری صحت کو خرید سکوں تو میں اپنی حکومت کی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔ اگر دولت سے تیری صحت حاصل ہوتی ہو تو میں ساری دولت بانٹنے کو تیار ہوں، اور اگر جان دے کر کسی کی جان دے کر اگر تیری جان بچائی جا سکے یا تجھے صحت ملتی ہو تو امام نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو تیرے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ ماضی میں اسماعیلی دائیوں نے اور اسماعیلی سپاہ سالاروں نے، اسماعیلی مریدوں نے امام کے ساتھ رہ کے بہت اعلیٰ خدمات انجام دیے، اور امام نے ان خدمات کو سراہا ہے۔
امام نے ان کو ایسے مواقع دیے ہیں، اور جب مولا فرماتے ہیں کہ تم ماضی کی طرف جھانک کے، اپنی تاریخ کی طرف جھانک کے دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاندار کارکردگی ہوئی ہے اسے دیکھو اور اسی طرح آج کام کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ شان، وہ دبدبہ پھر سے لوٹ آئے۔ وقت پورا ہو رہا ہے اور تقریباً ہم نے امام عزیز علیہ السلام کے دور تک پہنچے، پھر امام حاکم بن امر اللہ ظاہر، امام مستنصر باللہ کے دور، اور انشاءاللہ کل یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک انتہائی اہم موڑ جو ہمارے تاریخ میں پھر سے ایک مرتبہ آتا ہے کہ مصر میں فاطمی ائمہ کی حکومت ختم ہوتی ہے اور یہاں سے امام کو حکومت چھوڑ کر اور آل موت کی طرف جانا پڑتا ہے، جہاں ہماری ایک نئی حکومت اور ایک نئی طرز قائم ہوتی ہے۔ اور امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں چند بڑے بڑے دائی اور انتہائی دلچسپ حالات گزرے ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یا علی مدد۔ حاضرین جماعت، کل حضرت امام عزیز علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے۔ امام عزیز علیہ السلام کے بعد حضرت امام حاکم بن امر اللہ تخت امامت و خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے۔ امام حاکم بن امر اللہ قاہرہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے فاطمی امام تھے۔ آپ کی زندگی میں کئی بغاوتیں ہوئی اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر گیا، فتوحات اور بغاوت ان کو آپ ہمیشہ ساتھ میں ہی رکھیے جہاں جہاں اسماعیلیوں نے حکومتیں کی ہیں۔ لیکن آپ کے دور میں ابو یزید خارجی کی بغاوت جو پہلے ہو چکی تھی امام قائم علیہ السلام کے دور میں، اس سے کچھ کم لیکن اس کے بعد سب سے سخت بغاوت ابو رکوہ کی بغاوت تھی، جس نے فاطمی خلافت کو بہت دھچکا پہنچایا اور بنیاد ہلا کے رکھ دی۔ ایسی سخت بغاوت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے نیل جس کے کنارے مصر واقع ہے، دریائے نیل ہمیشہ ایجپٹ کی زندگی میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا رہا۔ اگر دریائے نیل خوش ہے
تو مصری خوش ہے، اگر دریائے نیل میں پانی نہیں تو مصریوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ اکثر اماموں کے دور میں آپ دیکھتے ہیں دریائے نیل میں پانی ہے تو ملک میں خوشحالی ہے، دریائے نیل میں طغیانی نہیں تو خوشحالی اور آبادی نہیں۔ چنانچہ امام حاکم بھی امر اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک طرف بغاوت اور پھر متواتر لمبے عرصے تک دریائے نیل میں طغیانی نہ آنے کی وجہ سے قحط بھی پڑا، جس سے امام حاکم بھی امر اللہ کے دور میں اکنامی پہ بہت برا اثر پڑا، معیشت پہ بہت برا اثر پڑا، جس کی وجہ سے امام کو کئی تدابیر اختیار کرنی پڑی، اور جب دریائے نیل میں پھر سے طغیانی آئی تو لوگوں میں خوشحالی پھر سے لوٹ آئی۔ امام حاکم بھی امر اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے دور خلافت میں کئی اصلاحات کی تھی، بہت سے ریفارمز آپ نے نافذ کیے تھے، لوگوں کی اخلاقی، مالی، دنیاوی، روحانی حالتوں کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کے بہت سے اقدام ایسے تھے جو غیر معمولی تھے، عام طور پہ لوگ وہ اقدام نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے حکم دیا کہ رات کو دکانیں کھلی رکھی جائیں، کاروبار جاری رکھے جائیں اور دن کو لوگ آرام کریں۔ آپ کے بہت سے ایسے اقدام تھے حلال و حرام کے میدان میں۔ آپ کے اقدامات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ امام اور خلیفہ دونوں حیثیت ہونے کی وجہ سے، آپ خلیفہ کی حیثیت سے اور زمانے کے امام کی حیثیت سے احکام نافذ کیا کرتے تھے، ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے آپ ان کے اقدام کو دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کی بات سمجھ میں آ جائے آپ کو اور آپ ان پہ تنقید بھی کر جائیں، لیکن جب ایک امام کی حیثیت سے امام فرمان جاری کرتا ہے تو کہیں اس میں کلام یا کہیں اس میں منطق یا کہیں اپنی جانب سے عقل کا دخول نہیں ہوتا۔ تو امام کے بہت سے اقدامات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ غیر معمولی اقدامات ہیں، عام طور پر یہ معقول اقدامات معلوم نہیں ہوتے، اس وجہ سے بظاہر لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آنے کی وجہ سے امام کے بارے میں طرح طرح کی غلط بیانات اور غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پھیلائی گئی، جس کی وجہ سے کچھ حد تک تاریخ میں امام حاکم بھی امر اللہ کی شخصیت کو صحیح معنی میں پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ امام حاکم بھی امر اللہ اپنی زندگی میں لوگوں کے حالات سدھارنے کے لیے انتہائی سادہ حالت میں، کبھی عام انسان کے لباس میں آپ نکل پڑتے تھے اور شہریوں کا معائنہ کرتے تھے، کہیں کوئی شر پسند نظر آئے یا غیر قانونی اقدام اگر نظر آئے تو آپ فوراً اس کا انسداد کرتے تھے، لوگوں کو اس کی سزائیں دیتے تھے۔ شکایات کی طرف، عوام اور خواص دونوں کی شکایات کی طرف آپ نے خاص توجہ دی تھی۔ امام کا یہ حکم تھا کہ ہر ایک شہری کو امام سے ملنے کی عام اجازت ہونی چاہیے۔ چنانچہ امام کے فرمان کے مطابق کہ امام محل میں ہو، راستے میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی شخص امام سے ملنا چاہتا ہے کسی بھی سلسلے میں تو اس سے اجازت ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ سے آ کے ملا کرتے تھے۔ آپ نے قانون پہ، ملکی قانون پہ عمل درآمد کروانے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے۔ شراب بندی کا آپ نے خاص حکم دیا، نشہ بندی کا اعلان کیا کہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں نہ شراب بنائی جائے اور نہ شراب استعمال کی جائے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ یہ حکم دیا کہ جن جن کے پاس بھی شراب بنانے کے لیے انگور کا ذخیرہ ہے انہیں برباد کر دیا جائے، انہیں تباہ کر دیا جائے۔ یہاں تک حکم نافذ کیا گیا تھا کہ انگور کا ذخیرہ نہ کیا جائے کہ لوگ شراب بنائیں۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس انگور کا ذخیرہ تھا اور بقول اس کے وہ ذخیرہ اس نے شراب کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے جمع کیا تھا۔ چنانچہ امام کے حکم کے مطابق اس کے وہ انگور بھی ضائع کر دیے گئے، تو اس نے قاضی کے دربار میں جا کر امام حاکم بھی امر اللہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ چنانچہ امام اس حد تک عدل پسند تھے، اس حد تک منصف مزاج تھے، اس حد تک عادل تھے کہ امام خود قاضی کے دربار میں حاضری دی اور مقدمے کی شنوائی ہوئی
اور مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس شخص نے انگور شراب کے لیے جمع نہیں کی تھی اور مقدمہ کا فیصلہ امام کے خلاف دیا گیا اور امام نے اس کی تلافی کر دی جو نقصان اس کو ہوا تھا۔ اور اس فیصلے کے بعد قاضی اپنی جگہ سے اٹھ کر خلیفہ کی اور امام کا احترام بجا لایا۔ امام حاکم بن امر اللہ نے اس سے مبارکباد دی کہ تم نے واقعی صحیح کام کیا ہے، جو تمہیں کرنا چاہیے تھا تم نے کیا ہے، اور امام نے اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ آپ کے دور میں عدل و انصاف کا ایسا دورہ تھا کہ لوگ رات کو بھی اپنے گھر اور دکانیں کھلی رکھ کے جانا ہو کہیں یا سونا ہو تو وہ سو سکتے، اس حد تک امن و امان کا دورہ تھا۔ اور کہتے ایک مرتبہ قاہرہ کی بازار میں کسی شخص کا بٹوا گر گیا، پرس گر گئے کسی کی، اور چند دن کے بعد وہ شخص پھر وہاں سے گزرا اور اسے وہ بٹوا وہیں ملا جہاں پہ وہ گرا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کی پڑی ہوئی چیز کو جا کے ہاتھ لگائے۔ اس حد تک امن و امان اور خوشحالی کا دورہ آپ کے زمانے میں تھا۔ امام نے اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے دوران ایک خاص اعلان کے ذریعہ دوسرے مذاہب والوں کو، جن میں خاص طور پر اہل سنت والجماعت سنیوں کو آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق مذہب پہ عمل کر سکتے۔ اس کے لیے امام نے ایک اعلان جاری کیا اور مساجد میں پڑھا گیا یہ اعلان کہ یوں تو حکومت کا مذہب شیعہ مذہب ہے، لیکن کوئی سنی طرز پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس سے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔ شیعہ اور سنی اذان میں فرق ہے، امام نے فرمایا اذان شیعہ طور پہ دی جائے، لیکن اگر کوئی حی علی الخیر العمل نہیں کہتا تو کوئی بات نہیں، اس سے تعارض نہ کیا جائے۔ نماز جنازہ میں شیعوں کی تکبیریں زیادہ ہے، اگر کوئی ان تکبیروں کو بجا نہیں لاتا، امام نے فرمایا اس سے تعارض نہ کیا جائے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ وہ امام نے عام اعلان فرمایا کہ سنیوں کے ساتھ کسی قسم کی مذہب کے معاملے میں انہیں کسی قسم کی تکالیف نہ دی جائے۔ ایک اعتراض امام پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ سختی کی تھی، یہ امام نے مذہب کی بنیاد پہ نہیں کی تھی، بلکہ جیسا میں پہلے عرض کر گیا تھا، امام نے پہلے ائمہ نے، پہلے خلفاء نے اپنی زندگی میں، اپنے خلافت میں بڑے بڑے عہدے یہودیوں اور عیسائیوں کو دیے، لیکن جب انہوں نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کی اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ کچھ زیادہ رشتہ پرستی کے حد تک بڑھ گئے، اس کے بعد امام نے ان کے ساتھ سختی کی، اور جب وہ پھر سے لائن پر آ گئے تو امام نے جو پابندیاں ان پر لگائی تھی وہ ختم کر دی۔ امام کو عمارتیں اور مساجد تعمیر کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ آپ نے بہت ہی شاندار عمارتیں اور بہت سی مساجد تعمیر کی اور مساجد کو منظم کیا، اور دعوت کے انتظام کے لیے آپ نے دارالحکمت کی بھی بنیاد رکھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ دارالحکمت ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی مشہور درسگاہ گزری ہے کہ جہاں ہر قسم کے علوم اور فنون کا مطالعہ کیا جاتا تھا، اور دارالحکمت کی طرف سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمایا ہے جو عام طور پہ ہم عام پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کے مجلس میں پنجے بھائیوں کے متعلق فرمان میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں جب مصر میں حکومت تھی تو دارالحکمت نام کا ایک بہت بڑا مکان بنایا گیا تھا جس میں علم و حکمت کا مطالعہ ہوتا تھا۔ بہرحال بعد میں جب کہ علم و حکمت کا پھیلاوا ہوا، بہت سے دائی جمع ہوئے اور روحانی علوم بہت آگے بڑھا، جیسا کہ سرکار نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ امام حاکم بھی امر اللہ کے زمانے میں روحانیت بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا مطلب کہ لوگوں نے روحانی میدان میں امام کی شناخت حاصل کی، لیکن کچھ دائی اس میں غلو کی حد تک آگے بڑھ گئے، کچھ دائی غلو کی حد تک آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے امام زمانہ کو بہت ہی زیادہ کچھ سمجھنے لگے اور وہ باتیں سر عام کہنے لگے جو عام طور پر امام یا خلیفہ کے نہیں کہنی چاہیے، مثلا یہ کہ انہوں نے امام حاکم بھی امر اللہ کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا، یعنی یہ کہ امام حاکم بھی امر اللہ اپنے جامع بشری میں خدا ہے۔
چنانچہ جب معاملہ بگڑ گیا اور غلو کی حد تک پہنچا اور دعوت کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوا تو امام حاکم بامر اللہ نے کچھ عرصے کے لیے دارالحکمت کو بند کیا اور بعد میں آپ نے اس دور کے مشہور دائی حجت العراقین دائی حمید الدین احمد الکرمانی، جس کا بہت احسان اسماعیلی علوم پر ہے، جس کا بہت بڑا احسان اسماعیلی تعویلی علوم پر ہے، جس کا بہت بڑا احسان اسماعیلی تاریخ اور اسماعیلی ادب پر ہے، حمید الدین احمد کرمانی کو امام نے بلایا اور دارالحکمت کا رئیس اسے بنایا، جنہوں نے دعوت کو پھر سے منظم کیا اور کتابیں لکھ کر اور دعوت کے ذریعہ دائیوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا، جو غلو پیدا ہو گیا تھا، اسے دور کرنے کی کوشش کی اور پھر دارالحکمت کام کرنا شروع کر دیا۔ امام کے دور میں جیسا ہمیشہ ذکر کیا جاتا رہا، عباسی خلفاء کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ائمہ کو تکالیف پہنچائی جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فاطمیوں نے تو حکومت قائم کی ہے اور طاقت کے بل بوتے پر انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، اور فاطمی ہونے کے لحاظ سے لوگ بہت زیادہ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اور چال چلی کہ ایک جھوٹا محضر شائع کیا، جھوٹا نسب نامہ، جھوٹا شجرہ شائع کیا، جس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ فاطمی ائمہ جو مصر میں ہے، جو فاطمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دراصل فاطمی ائمہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور نسل سے ہے۔ یعنی امام کی نسلوں میں، امام کی شجرے میں، امام کی پشت میں بگاڑ پیدا کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط باتیں بیان کی۔ اس دفعہ بھی ہوئی اور بعد میں تقریباً 40 سال کے بعد پھر انہوں نے ایک جھوٹا محضر شائع کیا ائمہ کے زمانے میں، جس سے ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں فاطمی ہونے کا جو خیال بیٹھ گیا ہے وہ نکل جائے۔ بہرحال ائمہ علیہم السلام جو ائمہ برحق رہے، پورے تاریخ کے دوران ان پر حملے ہوتے رہے، تکالیف سے ہمکنار ہونا پڑا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ نور خداوندی کے حامل ہوا کرتے تھے، اس لیے آج تک ہم اس نور خداوندی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ امام حاکم بامر اللہ کے آخری دور میں دروزی فرقہ پیدا ہوا۔ جیسا میں پہلے عرض کر گیا کہ دعوت کے نظام میں دائیوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوا، انہوں نے غلو کیا اور کچھ لوگوں نے، کچھ دائیوں نے جو امام حاکم بامر اللہ کو خدا ماننے لگے تھے، امام حاکم بامر اللہ کے وفات کے بعد یہ ایک فرقہ کی صورت اختیار کر گئے جو امام حاکم بامر اللہ کو خدا کی حیثیت سے ماننے لگے۔ ان کے بعد کسی اور امام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور امام حاکم بامر اللہ کی وفات بھی کچھ پر اسرار طور پر ہوئی کہ آپ سوار ہو کر اور جنگل کی طرف گئے جہاں آپ کے علم نجوم کے بارے میں آپ کی رصدگاہ تھی، اس رصدگاہ کی طرف گئے جہاں سے امام واپس تشریف نہیں لائے، اور پھر جنگل سے آپ کی خون آلود قمیص ملی، جس سے ان دائیوں کو ایک اور موقع ملا کہ امام حاکم بامر اللہ بھی غائب ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح دوسروں کا نظریہ ہے غیبت کے بارے میں کہ قیامت کے قریب یا کسی مناسب وقت میں فلان امام ظاہر ہوں گے، ان کے نزدیک بھی یہ عقیدہ پروان چڑھا کہ امام حاکم غائب ہوئے اور وقت آنے پر ظہور کریں گے۔ دروزی طریقہ، دروزی فرقہ اور اس کے نظریات چونکہ اس وقت ہمارے دائرہ بحث سے باہر ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام حاکم بامر اللہ کے بعد حضرت امام ظاہر علیہ السلام کے دور میں ایک جو اہم واقعہ وہ یہی ہے کہ دریائے نیل میں طغیان نہ آنے کی وجہ سے قحط پڑا۔ علوم اور حکم کے میدان میں حسب معمول ترقی ہوتی رہی، دعوت کے میدان میں کام آگے سے آگے بڑھتا رہا، اور دریائے نیل میں پانی کی کمی کی وجہ سے 3 سال تک امام ظاہر علیہ السلام کے دور میں بہت پریشانی کے گزرے، اور 3 سال کے بعد دریا میں پھر پانی آنے کی وجہ سے خوشحالی لوٹ کر آئی۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کا دور جو ہماری تاریخ میں پھر سے ایک مرتبہ ایک اہم دور ہے، اور امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ بعض خصوصیات وابستہ ہیں، کچھ تاریخی حقائق، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ امام مستنصر باللہ علیہ السلام 7 سال کی عمر میں امام اور خلیفہ بنے، 7 سال کی عمر میں، اور اس وقت تک آپ کی امامت اور خلافت کا دور سب سے طویل رہا۔
طویل ترین، یعنی آپ نے تقریباً 60 سال اور 5 مہینہ امامت اور خلافت پہ جلوہ افروز رہے۔ آپ کے دور میں یہ اہم واقعہ پیش آیا کہ پورے 1 سال تک حرمین شریفین میں یعنی مکہ اور مدینہ میں فاطمی خطبے میں فاطمی ائمہ کا نام لیا گیا، اس لیے کہ 1 سال تک عراق میں اور مکہ اور مدینہ پر فاطمیوں کی حکومت اور اثر و نفوذ قائم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں 1 سال تک خطبے میں فاطمی ائمہ کا نام لیا جانے لگا۔ اور اسی دور میں پورا یمن ایک مرتبہ پھر سے اسماعیلیوں کے قبضے میں آ گیا۔ امام حاکم بھی امر اللہ کے امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے ابتدائی دور میں تو کچھ امن و امان برقرار رہا، اس کے بعد امام کو اپنی حکومت کے لیے کوئی لائق اور قابل وزیر نہ ملنے کی وجہ سے ایک قسم کا سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً امام وزراء بدلتے رہے تاکہ بغاوتوں یا بدامنی اور سیاسی ابتری پر قبضہ حاصل کیا جائے، قابو کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ امام نے تقریباً 15 سال میں 40 وزراء بدلے، ایک کے بعد دوسرے ایک کے بعد دوسرے، اور آخر امام نے دراندیشی کا اظہار کرتے ہوئے عکا کے والی، عکا نام کی جگہ کا جو والی بدر الجمالی، اس کو امام نے مصر قاہرہ آنے کی دعوت دی۔ بدر الجمالی اور اس کا بیٹا افضل اس تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آگے چل کر اسماعیلی ائمہ کے اس نسب میں اور امامت اور خلافت میں پھر ایک مرتبہ ایک تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ بدر الجمالی واپس آ کر انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور وہ تمام خوشحالی جو قاہرہ سے اور مصر سے لٹ گئی تھی اسے واپس لے آیا۔ امام اس پہ بہت خوش ہوئے، اسے بہت سے نئے عہدوں سے نوازا، اور ساتھ ساتھ امام نے اسے قاضی القضات اور داعی الدعات بھی بنایا۔ 20 سال تک وہ وزیر رہا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا افضل وزیر بنا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں بھی تاریخی قحط پڑی۔ دریائے نیل میں پانی کی کمی کی وجہ سے اس دفعہ ایسا قحط اور ایسا خشک سالی آیا کہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف پیغمبر کے زمانے میں جو قحط پڑی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک یعنی اس دور تک ایسا قحط کبھی نہیں آیا تھا، اور 7 سال تک مسلسل خشک سالی رہی، مسلسل قحط رہا، جس کی وجہ سے رعایا کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی، اور امام نے جہاں تک ہو سکا رعایا کو خوشحال کرنے کے لیے اپنی تمام دولتوں کو لٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس دور میں بھی جیسا میں پہلے عرض کر گیا، عباسی خلیفہ نے ایک دفعہ پھر امام کے نسب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا محضر شائع کیا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کا دور ہماری تاریخ میں دعوت کے اعتبار سے بھی ایک انتہائی اہم دور ہے، اس لیے کہ اس دور میں ہمارے کچھ بڑے بڑے دعات گزرے ہیں، بڑے بڑے داعی گزرے ہیں۔ المؤید فی الدین الشرازی، حکیم ناصر خسرو، عبد الملک بن عطاش اور حسن بن صبا۔ میں پہلے مختصراً عبد الملک عطاش کا آپ کے سامنے ذکر کروں، جو امام کی طرف سے دعوت کا کام کرتے تھے ایران کے علاقے میں، اور آپ کے ساتھ دائی مومن وہی دائی ہیں کہ جنہوں نے حسن بن صبا کو اسماعیلی مذہب کی راہ دکھائی، اور بعض دیگر دائی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے دعوت کے سلسلے میں دعوت کا کام کرتے ہوئے کوشش کرتے تھے اپنی کوئی قیام گاہ، مستقل قیام گاہ بنا لے، کہیں کوئی قلعہ ہاتھ لگ جائے تو اس پہ قبضہ کر کے وہ دعوت کا انتظام چلاتے تھے۔ اس وقت سلجوق سلطان کی وہاں حکومت تھی، چنانچہ دائی عبد الملک بن عطاش نے اپنا جو اڈا بنایا ہوا تھا، جو قلعہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ چند اور اسماعیلی تقریباً 80 اسماعیلی تھے جہاں وہ قیام فرما رہے تھے، لیکن سلطان کی طرف سے آپ کے قلعے پر، آپ کے قیام گاہ پر حملہ کیا گیا، اور دائی عبد الملک بن عطاش نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی کہ صلح و آشتی سے
بات ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ جو دیگر اسماعیلی آپ کے ساتھی تھے، انتہائی فداگیری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور دائی عبد الملک بن عطاش پکڑے گئے اور پورے اصفہان میں ان کی تشہیر کرائی گئی، یعنی پورا شہر میں جس کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اسے تشہیر کرایا جاتا ہے، پورا شہر میں اس سے پھرایا گیا اور اس کے بعد جیتے جی اس کی خال اتاری گئی۔ آپ اندازہ کریں ایک انسان کی جیتے جی اگر خال اتاری جاتی ہے، خال ادھیڑی جاتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جیتے جی اس کی خال اتاری گئی اور اس وقت تک جب تک کہ وہ شہید ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کو بھی شہید کیا گیا، اور اس سانحہ کا تاب نہ لاتے ہوئے آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیوی نے ایک بلند مقام سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی۔ آپ کے دور میں پیر صدگر نور، جس کا نام ہمارے نزدیک زیادہ مشہور ہے اور ہمارے گنانوں میں ان کا ذکر آتا ہے، امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں آپ ہندوستان میں دعوت کرنے کے لیے آئے، گجرات کے علاقے میں، اس لیے کہ آپ نے پہلے سنا ہے ملتان میں، سندھ میں اس سے پہلے دعوت پہنچ چکی تھی۔ پیر صدگر نور نے گجرات کے علاقے میں دعوت کا کام کیا، گنانوں میں آپ کو ان کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے بہت سارے معجزات دکھائے اور معجزات کے زور سے، اپنی تعلیمات کے زور سے آپ نے بہت سے اس علاقے کے اہل ہنود کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ المؤید فی الدین الشرازی شیراز میں رہتے تھے، بہت بڑے دائی تھے، ان کے والد اسماعیلی امام کی جانب سے اس علاقے میں حجت تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کے فرزند المؤید بے علم کے میدان میں بہت آگے بڑھے، اور علم میں انہوں نے کافی ترقی کی اور سلطان کے دربار میں اور درباریوں سے آپ بحث و مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور مناظرہ کر کے نہ صرف اکابر سلطنت کو بلکہ خود سلجوق سلطان کو اس نے اسماعیلی مذہب کی جانب مائل کیا اور اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ لیکن دور ایسا تھا کہ عباسی خلفاء کا اثر و رسوخ وہاں تھا اور اس علاقے کے حکام یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح وہ عباسی خلیفہ کو ناراض نہ کرے اور ان کی مہربانی اور ان کی رضا ہمیشہ ان کے سر پہ رہے، اس لیے کبھی وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے جس کی وجہ سے عباسی خلفاء کو کوئی تکلیف پہنچے یا انہیں کوئی ناراضگی ہو۔ چنانچہ جب پتہ چلا کہ المؤید تو اب اسماعیلی دعوت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس علاقے کا سلطان بھی ان کے زیر اثر آ گیا ہے، کچھ لوگوں نے شور بھی کیا اور عباسی خلفاء کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اسے وہاں سے جلا وطن کیا جائے، نکالا جائے، گرفتار کیا جائے۔ سلطان جو ایک جانب تو المؤید کی طرف راغب تھا اور دوسری جانب خلیفہ کو بھی خوش کرنا تھا، لیکن بہرحال خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ المؤید کو قید کیا جائے، چنانچہ وہ شیراز سے نکل کر اور اہواز کی طرف آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد کی مرمت کی، اسے درست کرنے کے بعد اس میں تمام فاطمی ائمہ مولا مرتضی علی سے لے کر تمام ائمہ کا نام سنہرے حروف میں لکھا، شیعہ طرز پہ اذان دی اور لوگوں کو بلایا، اور ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آ گیا کہ المؤید نے یہاں آ کر کیا شور مچایا۔ اور آپ یاد رکھیے یہ وہ علاقہ ہے، آپ ان تمام دائیوں کو لے لیجیے، عبد الملک بن عطاش ہے، یہ المؤید ہے، ناصر خسرو ہے، حسن بن صبا ہے، ان علاقوں میں جا کے ان لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے کہ جہاں اسماعیلی ائمہ کا نام لینا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، جہاں ان لوگوں نے جا کر مسجد میں سر عام شیعیت اور اسماعیلی مذہب کا پرچار کیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، اور جو عباسی ہواخواہ تھے، عباسیوں کے جو طرفدار تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو المؤید گرفتار بھی ہو گئے اور قتل بھی ہو گئے۔ ابھی وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے کہ ان کی گرفتاری اور قتل کی خبریں شائع ہو گئی، اور المؤید نے خود نے اپنی کان سے سنا کہ دو افراد آپس میں بات کر رہے، ایک دوسرے جا کر کہا کہ بھائی مبارک ہو کہ المؤید قتل کر دیا گیا ہے،
اور اس نے کہا بڑی اچھی خوشخبری سنائی، میں تمہارا ہاتھ چومتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے، آؤ ہم گلے ملتے ہیں۔ اور وہ گلے ملے ہیں اور المؤید سن رہے ہیں کہ ان کے قتل کے لیے یہ گلے مل رہے ہیں آپس میں۔ اندازہ کیجئے وہ علاقہ ہے کہ جہاں ایک انسان، ایک دائی اپنی جگہ پہ اپنی زندگی میں خود اپنی موت کی خبر سن رہا ہے۔ اس کے بعد المؤید اس علاقے کو چھوڑ کر امام سے ملاقات کے لیے قاہرہ آئے۔ دور ایسا تھا امام مصطفی باللہ علیہ السلام کا دور کہ ملک کی سیاست میں بڑی ابتری پھیلی ہوئی تھی اور وزیر وزراء آپس میں بڑی پالیٹکس کھیلتے تھے، سیاست کھیلتے تھے۔ المؤید جو علم کے میدان میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے اور علم کے میدان میں ان کی کارکردگی کی خبر تو پھیل ہی چکی تھی، جب وہ قاہرہ پہنچ کر امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہیلے اور بہانے سے ان کو امام سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ امام کے دائی ہیں، امام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو امام سے ملاقات نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں سیاست کی وجہ سے ایک اعتبار سے اس وقت کے وزراء نے امام کو بھی کس حد تک مجبور کیے رکھا تھا اور امام کو بہت مرتبہ حالات سے سمجھوتا بھی کرنا پڑتا تھا۔ تقریباً 1.25 سال تک المؤید کو امام سے ملاقات نہ ملی۔ اس کے بعد کسی ایک اور وزیر کے ذریعے سے انہیں امام سے ملاقات ملی اور امام کی حضور میں گئے اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے کیا دیکھا امام کے حضور میں جا کر۔ کہتے وہ ایسا نور میں نے دیکھا جو علی اور نبی کا نور تھا، جسے آنکھیں برداشت نہیں کر سکی دیکھ، اور خوف کے مارے، ڈر کے مارے یا خوشی کے مارے کہتے میری زبان کو گنگ لگ گئی، میں کچھ نہ بول سکا اور امام کے سامنے سرب سجود ہو کے پڑا رہا۔ تو امام کے کسی ایک ساتھی نے امام کے ساتھ جو تھے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو امام نے اسے روک دیا کہ رک جاؤ، یہ تمہارے آگے نہیں جھک رہا ہے، یہ میرے آگے جھک رہا ہے اور اس کا ڈر اور خوف ختم ہونے دو۔ چنانچہ امام نے ان کو اٹھنے کا امر دیا اور کافی دعا و برکات سے نوازا اور کہتے ہیں کہ اس دن سے زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا۔ لیکن حکومت کی سیاست ایسی تھی کہ امام سے اسے دور رکھا جاتا تھا۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ کہیں امام سے قریب نہ ہو جائے کہ کوئی بہت بڑا موقع انہیں دے دیا جائے۔ درمیان میں المؤید القاہرہ میں ہی تھے کہ داعی و دعات کا جو منصب تھا وہ خالی ہوا اور امام کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسے بہت بڑے دائیوں کو ہی، بہت بڑے دائی کو بھی یہ منصب اور یہ مرتبہ دیا جائے۔ لیکن سیاسی حالات ایسے تھے، آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کہ یازوری نام کا ایک شخص جو حضوری میں سے ہی تھا، وہ داعی و دعات کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس پہ ترہ امتیاز یہ کہ جب المؤید نے دیکھا کہ یہاں تو سیاسی حالات اتنے خراب ہے کہ امام کے قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، تو کہا چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ تو یازور نے اسے روک لیا کہ رک جاؤ۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے کوئی اچھا سا منصب ملے۔ یازور نے کہا نہیں، داعی و دعات بننا کوئی کھیل بات تو نہیں ہے۔ دائیوں کی مجلسیں ہوتی تھی، ان میں واز لکھ کے پڑھنا پڑتا تھا، جس میں کبھی امام بھی حاضر ہوتے تھے، بڑے بڑے دائیوں کو مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ ایک بیپاری آ کے کبھی بیٹھ جائے داعی و دعات کی کرسی پہ تو کہاں داعی و دعات کا کام چلا سکتے۔ تو المؤید سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تقریر لکھ کے دیں مجھے۔ المؤید 1 سال تک اپنی طرف سے تقریر اور واز لکھتے ہیں، لیکن یازوری داعی دعات کی حیثیت سے اپنی طرف سے پڑھتا ہے۔ علم کس کا ہے اور کون اسے پیش کر رہا ہے، یعنی ایسا دور بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود المؤید نے کافی صبر اور سکون کا ثبوت دیا اور جب انہیں امام سے ملنے سے بہت روکا جاتے رہا تو انہوں نے ایک خط افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ اور غم کے ساتھ لکھا کہ مولا یہ کیسی نگری ہے کہ جہاں میں آپ کا
मुरीद हूं, आपका दाई हूं, लेकिन आपसे करीब नहीं आ सकता। उसने यहां तक लिखा कि अगर मुझे दोनों जहान की दौलतें देकर यह कह दिया जाए कि मैं एक लम्हा या मौला आपसे दूर रहूं, कहते ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अब्बासी खुलफा ने आपको अपने दरबार में दावत दी कि आओ, हम तुम्हें दौलत देंगे, बड़ा मनसब देंगे, तुम जो चाहो तुम्हें देंगे। अल मुअय्यद ने कहा कि हम तो फातिमी इमाम के गुलाम हैं, हम फातिमी इमाम के लिए काम करते हैं, हमें दौलत दो तो भी नहीं चाहिए, अगर तुम हमें काट के टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी हम फातिमी अइम्मा की तरफ से अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत को कम नहीं करेंगे। चुनाचे उन्होंने इमाम को जो खत लिखा और इमाम ने उस खत का जवाब भी इंतहाई शानदार अंदाज में दिया। इसके लिए किताबचा जो अल मुअय्यद फिद्दीन अश-शिराजी की हयात के बारे में किताबचा में आपको वो खत भी मिलेगा। इमाम ने खिताब किया है कि ए इल्म के वो पहाड़ जिस पे चढ़ने से उसने सबको आजिज कर दिया, न इस पहाड़ पे पहले कोई चढ़ सका है और न तेरे बाद कोई इल्म के इस पहाड़ पे चढ़ सके। मुलाहिजा फरमाए अल मुअय्यद फिद्दीन अश-शिराजी। मैं समझता हूं आप में से बहुतों ने यह नाम पहली मर्तबा सुना होगा। इस्माइली, इस इस्माइली पीर के, इस इस्माइली दाई के, इस इस्माइली हुज्जत का नाम, कि ये इस्माइली था और वो इस्माइली जिससे जमाने का इमाम कहता है कि ए इल्म का वो पहाड़ जिसने अपने आप पे चढ़ने के लिए हर एक को आजिज कर दिया और तुम इल्म के उस मर्तबे पर पहुंचे हो कि न तुमसे पहले कोई पहुंच पाया है और न तुम्हारे बाद कोई उस मर्तबे पर पहुंच पाएगा। लेकिन मैंने जानबूझकर एक हिकमत के तहत, एक खास बात के तहत तुम्हें अपने आप से इस तरह जुदा रखा है कि जिस तरह एक शफीक बाप जानबूझकर किसी वजह से अपने बेटे को दूर रखता है कि अगर मैं तुम्हें अपने करीब आने दूं तो तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ पहुंचेगी। बहरहाल इस खत व किताबत का वो वक्त था जबकि दाई दुआत का मनसब खाली रहा और इमाम ने इस वक्त अपने वजीरों से मशवरा किए बगैर भी, अपने वजीरों से कोई मशवरा नहीं किया और अल मुअय्यद फिद्दीन अश-शिराजी को आपने दाई दुआत बना दिया और इस मनसब पर आपने इंतहाई काबिलियत के साथ कारनामा अंजाम दिया और इस्माइली उलूम में आपने बहुत बड़ा खजाना छोड़ा और लंबे अरसे तक इस मनसब पे रहने के बाद उनका जब इंतकाल हुआ तो खुद इमाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये भी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही आला मनसब था। आप ही के दौर में हकीम नासिर खुसरो गुजरे कि जिनकी दावत की वजह से, जिनकी जान फिशानी और कारकर्दगी की वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारे खास तौर पे नॉर्दर्न एरिया के हमारे दीनदार इस्माइली भाई और बहनें मरहून मिन्नत हैं। हुंजा, चित्राल, गिलगित, सरेकुल और दीगर इलाके, बदख्शान, खुरासान के इलाके हुज्जत बदख्शान और खुरासान के नाम से मशहूर थे। इस नाशरी घराने में जन्म लिया और इंतहाई काबिलियत के साथ आपको हैरत होगी कि इतनी कम सनी में उन्होंने अपने जमाने के कितने उलूम हासिल किए। 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में एक से एक इल्म पे कब्जा किए जा रहे हैं और कहते एक जमाना ऐसा आया कि मैंने देखा कि अब मेरे दौर में कोई ऐसा इल्म नहीं है जो मैं हासिल करना चाहूं। तमाम उलूम पर, उलूम मुतदाविला, जो उलूम उस जमाने में थे और लोगों के पास हो सकते थे, हकीम नासिर खुसरो ने, दाई नासिर खुसरो ने उस पे कब्जा हासिल किया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक हकीकत की तलाश रहती थी। जवानी के दिनों से उन्हें हकीकत की तलाश रहती थी। बहरहाल अपनी जिंदगी में वो शराब का बाकायदगी से इस्तेमाल किया करते थे। अपने मुताले के दौरान, तफासिर के मुताले के दौरान कहते हैं मेरी निगाह आयत बैयत पे पड़ी, जो हम अपनी दुआ के चौथे पाठ में पढ़ते हैं, इन्नल लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउन अल्लाह। इस आयत को देखकर कि रसूल के जमाने में लोगों ने अल्लाह के हाथ की बैयत की थी, तो मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि वो अल्लाह का हाथ कहां है। मैं उसकी तलाश में निकला कि वो अल्लाह का हाथ कहां है। कहते हैं मैंने हर एक से पूछा कि मुझे कोई बताए, लेकिन कहते हैं कोई मुझे नहीं बताया। जिंदगी का बहुत तवील अरसा उनका गुजरा इसी तलाश में।
اپنے روح کو بیدار کرنے میں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک رات شراب پی کے اور مستی کے عالم میں آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ نے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا اور اس بزرگ نے آپ کو کچھ نصیحتیں کی اور ان کو جس حقیقت کی تلاش تھی ید اللہ کی، خدا کے ہاتھ کی، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ تمہاری جو تلاش ہے اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جویندہ یا بندہ، جو ڈھونڈتا ہے اس سے ملتا ہے. من جد وجد، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. اتنا کہہ کر انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ بزرگ روپوش ہو گئے. کہتے ہیں اس دن سے ان کی زندگی میں انقلاب آیا. مسجد میں گئے، نماز قائم کی، اپنی حیات سابقہ سے انہوں نے انحراف کیا، زندگی کو بدلی اور کافی ثروت مند تھے، کافی دولت مند تھے. اچھا ان کے پاس منصب تھا، وہ تمام منصب چھوڑا اور رخت سفر باندھا، سفر کا سامان اپنے ساتھ لیا اور نکل پڑے سفر میں. بڑے بڑے شہروں سے گزرے اور قاہرہ پہنچے. ناصر خسرو کا سفر نامہ کبھی اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو آپ پڑھیے، اس کا بیان یہاں مقصود نہیں کہ کن کن شہروں سے گزرے، انہوں نے کیا دیکھا، اور پھر قاہرہ کے بارے میں، قاہرہ کی جاہو جلالی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور دوسرے نگریوں سے جو انہوں نے اس کا موازنہ کیا ہے وہ قابل قرت ہے، جس سے پڑھنا چاہیے. بہرحال قاہرہ میں سیدنا المؤید فی الدین الشرازی سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے اپنا سوال رکھا کہ میں تو تلاش میں ہوں، میں یہ ڈھونڈتا ہوں اور میں ایسی ویسی بات نہیں مانتا، مجھے ہر بات کا جواب لاجک سے چاہیے، ہر بات کا جواب منطق سے چاہیے، اور یہ میری روحانی بیماری ہے. اور المؤید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو روحانی مریض ہے تو ایک انتہائی اچھے طبیب کے پاس پہنچے. چنانچہ المؤید نے انہیں باقاعدہ اپنے پاس ٹریننگ دی اور دارالحکمت پہ انہوں نے وہاں کے فاطمی کتب کا مطالعہ کیا، اور جب انتہائی قابل اور لائق و فائق ہوئے، ویسے علم کے میدان میں تھے ہی، فاطمی علوم کا مطالعہ کیا. پھر امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات کروائی گئی اور جب امام کے حضور میں گئے ہیں تو کہتے ہیں بس جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ میرے سامنے تھی. میں نے علی اور نبی کا نور دیکھا، میں نے ید اللہ کو دیکھا، اور اس امام نے خدا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، ید اللہ میرے ہاتھ میں دیا، جس سے میں نے بوسہ دیا. اور وہاں سے انہیں حجت مقرر کیا گیا، حجت بدخشان، حجت خراسان. چنانچہ وہاں سے دعوت کے لیے نکلے، ایران کے علاقے میں آئے جہاں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، لیکن دعوت کے لیے حالات موافق نہیں آئے. وہی عباسیوں کی جانب سے ایذا رسانی، آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، آپ کے گھر کو جلایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی. چنانچہ آپ آگے بدخشان کی طرف بڑھ گئے اور یمگان کو آپ نے اپنا مرکز بنایا. اور یمگان پہنچنے کے بعد آپ کو سکون نصیب ہوا، آپ کو راحت اور اطمینان نصیب ہوا، اور وہاں سے آپ نے اسے مرکز بنا کر ارد گرد کے علاقے میں اور دور دراز علاقوں تک فاطمی دعوت، فاطمی ائمہ کی تعلیمات، علوم اور حکمت کو پھیلایا. اور اپنی زندگی میں انہوں نے بھی بہت سی گران قدر کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. خاص طور پر ہم ہندوستان کے وہ اسماعیلی جو اپنی تاریخ میں اسماعیلی ائمہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چند پیروں کے نام کو یاد کرتے ہیں اور ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے شمالی علاقے کے اسماعیلی دیندار بھائی اور بہن، خاص طور پہ سیدنا حکیم ناصر خسرو کے حکیمانہ تعلیم، تدریس اور دعوت اور قربانی اور جان فشانی سے کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اسماعیلی دیندار بھائی اور بہن وہاں نظر آتے ہیں. امام کے دور میں بہت بڑے دائی حسن بن صبا بھی گزرے، اس کا ذکر اور اس کا تعلق امام نزار علیہ السلام کی ذات سے بھی ہے. اور امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے فرزند حضرت نزار علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن
بعد میں سیاسی وجوہات کی بنا پر یہاں ایک تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ ویسے پروگرام کے مطابق آج ہمیں آلموت پہنچ جانا تھا، لیکن قاہرہ میں کافی دیر ہو گئی، اس لیے اس وقت تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ضرور آلموت چلیں گے۔ یا